جڑاوالا میں قرآن پاک کی بے حرمتی اور توہین رسالت کا واقعہ جو آپ پیش آیا ہے، یقیناً ہر مسلمان کا دل اس پہ رنجیدہ ہے اور تکلیف ہے۔ اس کی مذمت، میں سمجھتا ہوں یہ الفاظ چھوٹے ہیں مذمت والے، مرمت کی ضرورت ہے جو بھی شخص اس میں ملوث ہے۔ لیکن مجھے دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ غور سے سنیے گا، اور میری بات اہمیت کے حامل اس لیے ہے کہ گستاخانہ خاکوں کے خلاف چاہے فرانس میں شائع ہوں یا ہالینڈ میں شائع ہوں، جو پہلے احتجاج جب بھی ہوئے ہیں اور OIC اور UN میں جب بھی ریزولوشنز پاکستان کی جانب سے پیش کی گئیں اور اسلاموفوبیا کی جانب کے اگینسٹ پیش کی گئیں، اسلام کے خلاف سازشوں کے اگینسٹ پیش کی گئیں، تو اس کے پیچھے ہمارے دھرنے ہوتے تھے پاکستان نظریاتی پارٹی کے، اور پاکستان نظریاتی پارٹی سے پہلے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کا جو پلیٹ فارم ہم لیڈ کرے تھے اس سے ہوتے تھے۔ دیکھیں، نمبر 1 یہ کہ اگر آپ کسی پہ کفر کا فتویٰ یا کیا کہتے ہیں، اکثر ائمہ کرام سے ہم نے سنا ہے، اگر یہ بات غلط ہے تو آپ تصحیح بھی کر لیجئے گا، کہ اگر آپ گستاخی کا فتویٰ یا اگر آپ کفر کا فتویٰ کسی پہ مفت میں داغ دیتے ہیں اور وہ ثابت نہیں ہوتا تو وہ الٹ آپ کے اوپر آ جاتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ جو جڑاوالا میں معاملہ پیش آیا ہے، جو پکچرز لگائی جا رہی ہیں کہ جناب ایک بندے نے ایک تحریر لکھی ہے گستاخانہ، اس کے اوپر اپنی پکچر بھی لگا دی ہے، میں نے آج تک کبھی تاریخ میں ایسا کام نہیں دیکھا، نمبر 1۔ نمبر 2، اس نے اپنا موبائل نمبر بھی دیا ہوا ہے۔ اب دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کیا یہ گھر سے برآمد ہوا یہ سارا مال، یا جو اس نے لکھا ہوا تھا، یا یہ باہر گلی میں پڑا ہوا تھا۔ یہ دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اگر گلی میں پڑا ہوا تھا تو کون ایسا بیوقوف ہے جو اپنا نمبر لکھتا؟ سمجھ آنے والی بات ہے۔ اور اگر گھر سے برآمد ہوئے تو باہر والوں کو کس طرح پتہ چلا کہ گھر میں یہ چیزیں موجود ہیں؟ لیٹس سے اب بھی میں سمجھتا ہوں ہر قسم کا شک دور ہو سکتا ہے۔ وہ جو مواد برآمد ہوا ہے اور قرآن پاک کے نسخے برآمد ہوئے جس پہ بے حرمتی کی گئی ہے، صرف اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لے لیں کیا کہتے ہیں فنگر پرنٹس لے لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون بندہ اس میں انوالوڈ تھا۔ کیا یہ کسی سازش کے تحت مسلمانوں اور عیسائیوں کو لڑوا کے پاکستان کے امیج خراب کرنے کی بات کی گئی، یا کیا یہ واقعی اس شخص نے کیا جس پر الزام عائد ہے، یا کیا یہ اس شخص کو کسی جال میں پھنسانے کے لیے، نفرت ڈالنے کے لیے اس کے اگینسٹ اور اس کو جال میں پھنسانے کے لیے کام کیا گیا؟ چوتھا ثبوت آپ کو وہاں سے ملے گی، جب تصویر بنائی جا رہی تھی تو 2-3 ایسی تصویریں انٹرنیٹ پہ گردش کر رہی ہیں جس میں بیک گراؤنڈ میں ایک چھوٹا سا بچہ سویا ہوا ہے۔ اس سے اندازہ لگائے کہ وہ بچہ کس کا ہے اور وہ تصویریں کہاں سے آئی ہیں۔ اس سے بھی کئی ثبوت مل سکتے ہیں، کیونکہ ایسے معاملوں کو لے کے کئی لوگ جو ہے وہ اپنی دکانداری چمکاتے ہیں، کئی لوگ اپنی سیاست چمکاتے ہیں، کئی لوگ پیسے کے چکر میں 2 نمبریاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنی دکان چمکانے آ جائیں، اور جب بغیر تحقیق کے کوئی عمل شروع ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اصل میں 295C کے مرتکب ٹھہرے ہیں لوگ، اور جو لوگوں نے واقعی گستاخیاں کی ہیں، ان کے کیس کے لیے بھی آپ ایک ریلیف پہنچانا شروع کر دیتے ہیں ان لوگوں کو اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے۔ اب مجھے یہ بتائیں، لیٹس سے وہی بندہ انوالوڈ تھا، اگر وہ انوالوڈ خود تھا تو گرجا گھر کو جلانے کی کیا تک بنتی تھی جس میں تورات، زبور، انجیل موجود ہوتی تھی؟ مجھے صرف اس چیز کا جواب دیں، کس بندے نے اور کن کن لوگوں نے اس پہ اکسایا؟ اس پہ بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ گرجا گھر کس کس لوگوں نے جلایا، تحقیقات کی جائیں کہ وہ بھی آسمانی کتب ہیں جن کو جلایا گیا تحریف شدہ ہیں یا نہیں ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ آسمانی کتابیں ہیں، ان کو جلایا گیا، پاکستان کا امیج خراب کیا گیا۔ دنیا میں ہم لوگ شہادتیں دے دے کے تھک گئے ہیں، فوجی الگ دیں، پولیس والے الگ دیں، عام شہری الگ شہادتیں دیں اپنے امن کو قائم کرنے کے لیے، اور یہاں کوئی بھی ان گائیڈڈ میزائل کوئی بندہ اٹھ کے بول دے کہ جناب جا کے گرجا گھر جلاؤ، اور اس کے پیچھے اندھے گوگے بہرے کی طرح جا کے جلانے لگ جاؤ۔ یہ چیزیں بہت قابل غور ہیں کہ کون کون لوگ اس سازش میں شامل ہیں، اور اگر کوئی واقعی اس کا مرتکب ہے جس نے گستاخی کی، گستاخی تو ڈیفینیٹلی ہوئی ہے، کس نے کی ہے، اور اگر اس کے پیچھے کوئی سرکاری افسر ملوث ہے اس کو سپورٹ کرنے میں، اس پہ بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ چند گزارشات تھیں، اور آخری چیز جو میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اگلے 3-4 روز تک
کوشش کریں کہ پاکستان میں جتنے بھی گرجا گھر ہیں اس کا خیال خود رکھیں، کسی کو اس پہ اٹیک نہ کرنے دیں، کیونکہ ایک بہت بڑی سازش کے ذریعے بیرونی قوتیں ایک پاکستان کا امیج ٹارنش کرنے کے لیے اس طرح کا کام کروانا چاہتی ہیں، اور کئی لوگ اپنی دکانداری اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں ضرور کریں گے۔ ایک شخص نے ایسی حرکت کی ہے تو کراچی میں اگر ایک عیسائی موجود ہے، آپ جا کے اس کا گربان پکڑنے لگ جاؤ گے تو یہ کہیں پر بھی اسلام نے اس کا درس نہیں دیا۔ یہ باتیں ساری میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست سے تعلق رکھتے ہیں جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور پاکستان کے ہر اس کی ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرے۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، اور اسی طریقے سے اس ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس شخص نے بھی گستاخی کی ہے اس کو صرف پکڑے نہیں، گستاخی جب پروو ہو جائے تو فل فور پھانسی پہ اسے چڑھایا جائے، بجائے اس کے کہ آسیہ ملونہ کی طرف پھر حوالے کر دیا جائے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔